اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کون ہیں آج کی ہماری دوسری ویڈیو اس ٹاپک پہ، وہ کون ہیں؟ عرض کیا تھا آخری ویڈیو پہ کہ وہ ہوتے ہیں کہ جو جس وقت کے وہ ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، جہاں کے وہ ہوتے ہیں وہاں کے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، ان سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہوتا، اور جو کچھ ہوتا ہے انہی کی مرضی سے ہوتا ہے، اور وہ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی سارے لوگ ہوتے ہیں، اور جو ان کے مخالف ہوتے ہیں وہ چند گنے چنے لوگ جو مشکلات کا شکار رہتے ہیں، اور جو وہ ہوتے ہیں جن کا نام لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں نے اس سے پہلی ویڈیو میں کہا تھا، اور اگر نام لیا جائے تو سنگین نتائج بھگتنا پڑتے ہیں۔ جو وہ ہوتے ہیں ان کی مرضی ہوتی ہے وہ جو کچھ بھی کریں، اور وہ کنفرملی حق پر نہیں ہوتے، کیونکہ حق پر رہتے ہوئے بندہ ان میں شمار نہیں ہو سکتا جن کو وہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کی مرضی ہے۔ اور جو وہ ہوتے ہیں جب وہ حق پر نہیں ہوتے تو گویا وہ باطل پر ہوتے ہیں، اور باطل پر رہتے ہوئے کبھی قاتل ہوتے ہیں، کبھی ظالم ہوتے ہیں، کبھی فاسق فاجر ہوتے ہیں، کبھی زانی ہوتے ہیں، کبھی شرابی ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہر دور میں ہوتے ہیں۔ 1400 سال پہلے والے وہ کون تھے جن کا تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا؟ ایک بات آج کرنی ہے، وہ ہستیاں جن کو جنت کا وارث کہا گیا، وہ ہستی جو وجہ تخلیق کائنات ہے، نبی مکرم افضل الانبیاء، فخر انبیاء، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے جنت کی خبر دی، پھر جنت کے سرداروں کی خبر دی، اور پھر بارہا اپنی زندگی میں سب کچھ پہنچانے کے بعد احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، بارہا کہا اولا اہل بیت، یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ ہیں میرے اہل بیت، اور خبردار رہنا، اعلیٰ کا مطلب ہے خبردار رہنا میرے اہل بیت سے، کیونکہ وہ کچھ دیکھ رہے تھے کچھ ہوتا ہوا، کیونکہ وہ جو ہوتے ہیں نا جو اس دور کے وہ تھے، ان سے خطرہ تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو چھوڑ کر، اور اگر کوئی کہے اور غلط کہے کہ جنازہ نہیں ہوتا، باقی سب کچھ ہوتا، نبی کا صرف جنازہ نہیں ہوتا، صرف اپنے مفاد کے لیے، اور اگر کوئی کہے تو پھر یہ کفن دفن تو ہوتا ہے نا، کفن دفن جنازے کو چھوڑ کر جا کے حکومت بنائی، اور جس اہل بیت کے لیے کہا تھا آگاہ رہنا، خبردار کی میری اہل بیت ہے، اس بیٹی، اس اکلوتی بیٹی کے در کی توہین کی، اور پھر وہ بیوی کیسے شہید ہوئی دیکھ لیں، اور پھر علی بن ابی طالب کیا ہوا ان کے ساتھ، ان کو بھی شہید کیا گیا، اور پھر حسن بن علی جن کو جوانان جنت کا سردار کہا، جو اہل جنت کے سردار ہیں، ان کو پہلے زہر دی، کس نے؟ جو وہ تھے، اور جو وہ آ رہے ہیں یہ کوئی کافر نہیں تھے، کوئی مشرک نہیں تھے، مدینے کے رہنے والے مسلمان، پھر حسن بن علی کو زہر دی، پھر ان کو دفن نہیں ہونے دیا نانا کے ساتھ، اور پھر حسین بن علی، یہ وہی تھے جنہوں نے کربلا برپا کیا، جنہوں نے جوانان جنت کے سردار دونوں کو قتل کیا، ایک کے جنازے پر تیر مارے اور ایک کا لاشا تیروں کے اوپر تھا، مر نہیں جانا ہے کوئی جو پتہ کرے وہ کون تھے، اور میں نے کیا ان کے جو وہ ہوتے ہیں نا ان کا نام لینے کی اجازت نہیں ہوتی، آج بھی نہیں ہے، لوگے تو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ واللہ اگر کوئی اپنے نبی کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہے تو 1400 سال پہلے جو وہ تھے ضرور ان کا پتہ کرے، وہ تو تھے جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اور قرآن اور ایمان ہمارا یہ کہتا ہے کہ تم نے ظالم کا ساتھ نہیں دینا، ظالم کے ساتھ نہیں چلنا، ظالم کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں تو دل سے برا سمجھو، تو جو وہ ہوتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں، اور ان کی محبت دل میں رکھنا بقول قرآن حرام ہے۔ اہل بیت علیہ السلام پانچ پاک جن کو قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان کو اللہ نے پاک و طاہر رکھا ہے، پہلے اہل بیت کو مانتے نہیں، اور پھر اگر کوئی ثابت کر دے بتا دے تو پھر کہتے فلاں بھی شامل، فلاں بھی شامل، فلاں بھی شامل، تم اہل بیت کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ تم بغض رکھتے ہو اہل بیت سے، وہ اہل بیت جن کو اللہ کے نبی نے بارہا بتایا یہ ہے میرے اہل بیت، خاصتی وہامتی، کتنی ساری احادیث موجود ہیں اہل بیت علیہ السلام کی شان کے بارے میں، لیکن وہ تھے جن کی وجہ سے اہل بیت شہید ہوئے۔ لازم ہے ہر شخص پر کہ وہ پتہ کرے، اور اگر پتہ ہونے کے باوجود کوئی جستجو نہ رکھے، تحقیق نہ کرے، تو وہ کیا منہ دکھائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے جانتے ہوئے
उनकी मोहब्बत अपने दिल में रखी जो अपने वक्त के वो थे जो जालिम फासिक फाजिर सब कुछ हुआ करते हैं।